قوم عاد میں 2 بادشاہ ہوئے، شدید اور شداد۔ ان کا پایا تخت ملک یمن میں دن کے نزدیک تھا۔ یہ دونوں بادشاہ تمام زمین پر سلطنت کرتے تھے۔ ان کے پاس بے انتہا فوج اور بے شمار خزانہ تھا، لیکن شدید کے مرنے کے بعد تمام سلطنت اس کے بھائی شداد نے سنبھالی اور وہ تخت نشین ہوا۔ شداد نے حکومت سنبھالتے ہی حکومت کو اور بھی زیادہ ترقی دی اور اس کو انتہائی عروج پر پہنچایا، یہاں تک کہ دنیا میں جس قدر بھی بادشاہ تھے کوئی شخص بھی اس کے خلاف دم مارنے کی طاقت نہ رکھتا تھا۔ اسی بنا پر اس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ اس پر اس زمانے کے عالموں اور وضوں نے اس کو بہت کچھ سمجھایا، بہت روکا۔ علماء کہتے تھے کہ تو خدا کا خوف کر، اس کی عبادت کر، اس کی عبادت میں یہ فائدہ ہے۔ اس نے جواب دیا کہ جو دولت اور حکومت اور عزت مجھ کو اب حاصل ہے، اللہ کی عبادت کرنے میں اس سے زیادہ اور کیا چیز ملے گی؟ اور جو شخص کسی کی غلامی کرتا ہے اس کی 2 وجہ ہوتی ہیں، یا تو عہدے کی ترقی کے واسطے یا دولت حاصل کرنے کے واسطے۔ اور تم لوگوں کو معلوم ہے کہ آج جو میرا عہدہ ہے دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی عہدہ نہیں، اور جتنی میرے پاس دولت ہے اس سے زیادہ کسی شخص کے پاس کوئی دولت نہیں۔ اور ان حالات میں مجھ کو کیا ضرورت ہے کہ میں کسی کی اطاعت و غلامی اور چکری کروں؟ علماء نے جواب دیا کہ یہ سلطنت، دولت اور حکومت سب فنا ہونے والی ہے، سب پر زوال آئے گا، کوئی چیز تیرے پاس نہ رہے گی۔ اگر تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا تو اس کے بدلے میں ہمیشہ رہنے والی ایسی جنت عنایت فرمائے گا جو تمام دنیا کی حکومت اور اس کے خزانوں سے بہتر ہے۔ یہ سن کر شداد نے علماء سے مندرجہ ذیل گفتگو کی۔ شداد نے علماء سے پوچھا، اس جنت میں کیا کیا چیز ہوں گی؟ علماء نے اس کی تعریف اور اس کی خوبیاں جو انبیاء علیہ السلام سے سنی تھیں وہ سب اس کے سامنے بیان کر دیں، کہ اس کے درخت ایسے ہوں گے، اس کی نہریں ایسی ہوں گی، اس کی تعمیر، اس کا لباس، اس کی عورتوں کی کیفیت، غرض کہ جو کچھ بھی ان کی معلومات تھی سب کچھ شداد کو تفصیل سے بتا دی۔ اس تفصیل کو سن کر شداد نے کہا، واہ، میں تو سمجھا تھا نہ جانے وہ جنت کیسی ہوگی۔ اگر تمہارے خدا کی یہی جنت ہے تو مجھ کو اس جنت کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ میں بھی ایسی جنت اپنی سلطنت میں تیار کر سکتا ہوں۔ علماء اس بکواس کو سن کر خاموش ہو گئے اور سمجھ گئے کہ یہ نہیں مانے گا، پھر مزید اس سے کوئی بات کہنی فضول اور بیکار ہے۔ علماء اپنے گھر چلے گئے اور شداد نے خدا کے مقابلے کی اسکیم شروع کی۔ شداد نے اپنے معتبر سرداروں میں سے اس کام کے لیے 100 آدمیوں کو منتخب کیا اور ہر ایک کے متحدی میں 1000 آدمی دیے۔ جنت کی تیاری کے لیے ایک جدید محکمہ بنایا جس کے ملازم کی تعداد 1 لاکھ سے بھی زیادہ تھی۔ کسی افسر کے ذمے سپلائی کا کام آیا، کسی کے ذمے انجینئرنگ اور نقشوں کا کام آیا، کسی کے ذمے حساب و کتاب وغیرہ دیے گئے، اور دنیا کے ہر ملک اور پرانت میں شاہی طور سے احکام روانہ کیے۔ جس قدر بھی سونا چاندی مل سکے اس کی اینٹ بنا کر ہمارے پایا تخت کو روانہ کر دی جائے، اور جس قدر بھی سونا چاندی اور جو جواہرات خزانوں میں موجود ہوں ان کو نکلوا لیے جائیں اور ہمارا حکم پہنچتے ہی تمام کا تمام روانہ کر دیا جائے۔ محکمہ تعمیر کو حکم دیا کہ عدن پہاڑ کے نزدیک 40 کوس مربع رکوا دیا جائے اور اس مقام پر جنت بنانے کا کام شروع کیا جائے، اور اس کی نیو اس قدر گہری کھودی جائے کہ وہ نیو پانی کے قریب پہنچ جائے اور اس کو سنگ سلیمانی پتھر سے بھر دیا جائے۔ جب نیو بھر چکے اور زمین کے برابر ہو جائے تب اس نیو پر اس طرح چنائی شروع کی جائے، 1 اینٹ چاندی کی اور 1 اینٹ سونے کی رکھی جائے۔ چنانچہ اس کی منشا کے مطابق تعمیر کا کام شروع ہوا۔ نیو بھری گئی، دیواروں میں سونے چاندی کی اینٹیں لگائی گئیں اور دیواروں کی اونچائی اس زمانے کی غزوں سے 500 گز کی رکھی گئی، اور دیواریں اس قدر خوبصورت اور چمکدار تھیں کہ جب سورج نکلتا تھا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نظر نہیں ٹھہرتی تھی۔ پھر اس کی 4 دیواری میں 1000 محل تیار کرائے گئے، اور ہر محل میں 1000 ستون رکھے گئے، اور ہر ایک ستون میں جواہرات سے مینہ کاری کرائی گئی، اور اس 4 دیواری کے اندر ایک نہر بنائی گئی، اور ہر ایک محل میں حوض تیار کرائی گئی، اور اس نہر سے ہر محل کے نیچے ایک نہر جاری کرائی گئی تاکہ ہر مکان میں ہمیشہ فوارے ابلتے رہیں۔
حوض ہر وقت پانی سے بھری رہی اور ان نہروں کے درمیان حصہ یاقوت اور منگا اور نیلم سے بھر دیا گیا، اور ان نہروں کے کناروں پر نقلی درخت لگائے گئے جن کی جڑیں سونے کی، شاخیں اور پتے پنے اور پھول و پھلی سچے موتیوں اور سرخ یاقوت اور دوسرے قسم کے جواہرات کے بنا کر لٹکائے گئے۔ دکانوں اور دیواروں کو مشک و زعفران، عنبر اور گلاب کے ساتھ ملا کر کے گڑوایا گیا، اور سونے کے پانی کے ساتھ اس کی مینا کاریگری کرائی گئی۔ خوبصورت اور خوش آواز جانور اس جنت میں چھوڑے گئے، اور اس جنت کے چاروں طرف 1000 مینار سونے اور چاندی کے جڑو بنائے تاکہ چوکیدار ان پر بیٹھ کر اپنی اپنی باری سے چوکیداری کیا کریں۔ اور جب اس جنت کی تعمیر مکمل ہو چکی تو حکم دیا گیا کہ تمام جنت میں قالین اور ریشمی اور زردوزی کے فرش بچھائے جائیں، اور سونے چاندی کے پیالے اور کٹورے وغیرہ سب مکانوں میں ترکیب سے چنوا دیے جائیں، اور کسی نہر میں میٹھا پانی اور کسی نہر میں شراب اور کسی نہر میں دودھ اور کسی نہر میں شہد جاری کیا جائے۔ بازار اور دکانوں کو قیمتی ریشمی کپڑے اور سونے چاندی کے تاروں سے بنے کپڑوں کے پردوں سے سجا دیا جائے، اور ہر پیشے والوں کو حکم دیا گیا کہ اپنے اپنے پیشوں میں ہر شخص مشغول رہے اور جو چاہے کرے، اور تمام پرانتوں میں حکم بھیجا کہ ہر جگہ سے ہر موسم میں اعلیٰ قسم کے پھل اور قسم قسم کی عمدہ غذائیں یہاں پر روانہ کی جائیں۔ اور 1 لاکھ سے زیادہ آدمیوں نے 300 سال میں شان و شوکت کے ساتھ یہ جنت تیار کی۔ اس کی تیاری کے بعد اس نے اپنے راج کے سبھی سدسیوں، منتریوں اور رئیسوں کو حکم دیا کہ سب لوگ نہایت زیب و زینت اور شان و شوکت کے ساتھ میری جنت میں جا کر رہیں۔ شداد نے خود بھی اپنی جنت میں ٹھہرنے کی غرض سے اپنی فوج و سپاہی کو اپنے ساتھ لے کر بہت غرور و تکبر کے ساتھ اپنے اصلی دارالخلاف سے کوچ کیا، اور اپنے ساتھ ان عالموں کو بھی لیا جو اس کو خدا کی جنت کا لالچ دیتے تھے اور اس کو بے باکی اور بدزبانی سے روکتے تھے۔ راستے میں ان عالموں سے کہنے لگا کہ تم اسی بھیشت کے خاطر مجھ کو کہتے تھے کہ کسی دوسرے کے سامنے سر جھکاؤ اور ذلیل ہو جاؤ، اور اب میری قدرت اور تمہارے خدا سے بے نیازی تم لوگوں کو اچھی طرح سے معلوم ہو جائے گی۔ چنانچہ اسی شان و شوکت کے ساتھ اس جنت کے قریب پہنچا۔ جنت والے اس کے استقبال کے لیے جنت سے باہر نکلے، سونے چاندی اور جواہرات اس پر قربان کرنے لگے، اور نذرانے اور قسم قسم کے تحفے اس کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ شداد غرور اور تکبر کے ساتھ اپنی جنت کی طرف چلا جا رہا تھا۔ جب جنت کے دروازے پر پہنچتا ہے تو اس کے پیچھے لاکھوں کروڑوں تماشائی تھے۔ آگے آگے شداد کی سواری چل رہی تھی، شادیانے بج رہے تھے۔ شداد کا چہرہ خوشی کی وجہ سے پھول کی طرح کھل رہا تھا، لیکن اس ساز و سامان، شان و شوکت کے ساتھ جو ہی شداد نے جنت کے دروازے پر قدم رکھا، اسی وقت آسمان کی طرف سے ایک ایسی کڑک اور سخت آواز آئی کہ اس کے تمام ساتھی ہلاک ہو گئے، اور شداد بھی اسی کڑک کی ہیبت ناک آواز کو سن کر ہی بے ہوش ہو کر گھوڑے پر سے گر گیا، اور 900 سال کی عمر میں لاکھوں حسرتوں کے ساتھ مر گیا، اور اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھنے کی کروڑوں تمنائیں دل میں ہی لے گیا، اور اس کی لاکھوں تمناؤں اور کروڑوں حسرتوں کو خاک میں ملا دیا گیا۔ یہاں تک کہ اسرائیل علیہ السلام بھی حکم الہی سے اس کی جان قبض کر رہے تھے، لیکن ان کے دل میں دکھ تھا، آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ مجھے کسی کی جان نکالتے ہوئے کبھی رحم نہ آیا، لیکن 2 شخص کی جان نکالتے ہوئے بڑا ہی رحم آیا۔ اگر آپ کا حکم نہ ہوتا تو میں ہرگز ان کی جان نہ نکالتا۔ ایک تو اس بچے پر جس کی ماں کشتی کے تختے پر رہ گئی تھی، اور وہ نوزائیدہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ اس تختے پر رہ گیا تھا، اور آپ کا حکم ہوا کہ اس کی ماں کی جان قبض کر لے۔ اس وقت مجھ کو اس بچے پر بہت ہی رحم آیا کہ اس بچے کی دیکھ بھال کون کرے گا۔ دوسرا وہ ایک بادشاہ جس نے بڑی بڑی آرزوؤں کے ساتھ ایک بے مثال جنت تیار کرائی، اور جب وہ تیار ہو گئی اور اس کو دیکھنے کے لیے وہ آیا، جس وقت اس نے اپنا قدم دروازے میں رکھا، حکم ہوا کہ جا اس کی روح قبض کر۔ اس وقت بھی مجھے اس پر بہت افسوس ہوا کہ تو ہی جانتا ہے کہ اس کی کیا کیا حسرتیں دل ہی دل میں رہ گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، یہ بادشاہ وہی لڑکا تھا جس کو ہم نے بغیر ماں باپ کے پرورش کرا کے اس درجے تک پہنچایا، لہٰذا اے اسرائیل، تو نے ساری مخلوقات میں
دونوں مرتبہ شداد پر ہی رحم کھایا۔ شداد بادشاہ اور اس کے لشکر کے ہلاک ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس جنت کو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ کر دیا۔